اور وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا ہے۔ میرے ساتھ کس طرح تم شرک کر رہے ہو، میرے نبی کو کس طرح سے استہزاء کا نشانہ بنا رہے ہو، میرے نبی کی رسالت کا کس طرح سے انکار کر رہے ہو، سب سنتا ہے۔ سمیع، بہت سننے والا ہے، علیم، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ سمیع بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، اور وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، دن اور رات کی تمام مخلوق، تمام کائنات اسی کی ہے، پھر اس سے بھاگ کر کے کہاں جاؤ گے، پھر اس کے ساتھ شریک ٹھہرا دو۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین۔ قل اغیر اللہ، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 14۔ قل اغیر اللہ، آپ فرما دیجئے کیا اللہ کے علاوہ اتخذ ولیا، میں دوست بنا لوں، میں ولی بنا لوں، میں مددگار بنا لوں۔ فاطر السماوات والارض، وہ تو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ کھلایا نہیں جاتا۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، انی امرت، بے شک مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، ان اکون اولا، بے شک مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں اول من اسلم، سب سے پہلا فرما بردار، سب سے پہلے فرما برداروں میں جو فرما بردار ہے میں وہ فرما بردار ہو جاؤں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے وَلَا تَكُونَنَّ، کہ نہ ہو جانا من المشرکین، مشرکوں میں سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بحیثیت پیغامبر، بحیثیت ایک لیڈر، اس پوری امت کے ایک نگران، یہ اعلان کر دیجئے، تمام امت کو یہ بات بتا دیجئے کہ اغیر اللہ اتخذ ولیا، میں بھی اللہ کے ساتھ ولی بنانے کا اہل نہیں ہوں، میں بھی اتنی اہلیت نہیں رکھتا کہ میں اللہ کے ساتھ ولی بنا دوں، مجھے بھی اتنی اتھارٹی حاصل نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یہ جو پوری امت کے سردار ہم نے آپ کو بنایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوری امت کو یہ کہہ دیجئے کہ مجھے بھی اتنی اتھارٹی حاصل نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ شریک بناؤں۔ تم میرے نیچے کے لوگ ہو، تم کیسے اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو؟ کانسیپٹ یہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، میں بھی نہیں بنا سکتا اللہ کے علاوہ دوست، فاطر السماوات والارض، جبکہ اللہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، تو میں اس خالق کے ساتھ اور مخلوق کو کیسے شریک ٹھہرا دوں؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اس کی سب سے بڑی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ ساری مخلوق کو کھلانے پلانے والا ہی وہی ہے۔ یہ جو پوری کائنات زندہ ہے، وہ کس لیے زندہ ہے؟ وہ کھاتی ہے۔ اگر وہ کھانا نہ کھائے تو درخت نہ رہے، پودا نہ رہے، پھول نہ رہے، جانور نہ رہے، انسان نہ رہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ پوری کائنات جو آج رواں دواں ہے، صرف کھانے کی وجہ سے رواں دواں ہے، اسے معاش مل رہی ہے، اسے کھانے کو مل رہا ہے، اور یہ کھانا کس کی طرف سے مل رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ يُطْعِمُ، وہی تو کھلاتا ہے، اسی کی وجہ سے تو زندگی کی بقا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ يُطْعِمُ، وہ کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، اسے کھلایا نہیں جاتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ کھلانا ایک بہت بڑا کوئی انعام نہیں ہے، بہت بڑی کوئی کاریگری نہیں ہے، اگر اللہ کھلاتا ہے تو کیا ہوا؟ اللہ نے کہا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی کوالٹی ہے، وہ کھلاتا بھی ہے، وَلَا يُطْعَمُ، اسے کھلایا نہیں جاتا۔ وہ پوری کائنات کو کھلانے والا ہے لیکن خود نہیں کھاتا، کوئی اسے کھلا نہیں سکتا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ نے طعام کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اللہ نے طعام کی نسبت اگر اپنی طرف کی ہے تو اللہ کو کھلایا جاتا ہے۔ کیسے کھلایا جاتا ہے؟ قیامت والے دن انسان کھڑا ہوگا اور اللہ یہ کہے گا کہ انسان تیرا احسان کہ تو نے مجھے کھلایا۔ انسان حیران ہو جائے گا، کہے گا اے اللہ میں نے تجھے کھلایا، میں تجھے کھلا سکتا ہوں؟ اللہ نے کہا ہاں تو نے مجھے کھلایا۔ اللہ کہے گا قیامت والے دن جو فلانے انسان کو بھوک لگی تھی اس نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے اسے کھلایا، گویا کہ مجھے کھلایا۔ ایسے کھاتا ہے اللہ، اور وہ کھاتا بھی کیسے ہے کہ جب بندے کو کھلا رہا ہے گویا کہ وہ اس کو کھلایا جا رہا ہے۔ اللہ یہ کہے گا انسان کو اے انسان تو نے مجھے پانی پلایا تھا، انسان حیران، اللہ میں نے تجھے پانی پلایا تھا؟ اللہ کہے گا ہاں فلانے انسان کو پیاس لگی تھی، تو نے اسے پانی پلایا، گویا کہ تو نے مجھے پانی پلایا۔
تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ یطعم، وہ ایسے کھلاتا پلاتا ہے کہ بندہ تجھے بندے کو کھلا رہا ہے، ایک بندہ بندے کو پلا رہا ہے، لیکن وہ اس طرح کھلاتا وہ پلاتا ہے گویا کہ وہ اللہ کو کھلا رہا پلا رہا ہے۔ اور اللہ یہ فرماتا ہے کہ ولا یطعم، اسے کھلایا پلایا نہیں جاتا۔ تو یہاں اختلاف نہیں ہے، مادی طور پر اللہ کو کھلایا پلایا نہیں جاتا، لیکن اللہ یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ ہی کھلانے اور پلانے کا مالک ہے، اللہ ہی کھانے کا مالک ہے، تو جتنی بھی یعنی کہ معاش ہے، جتنی بھی معیشت ہے، اس سب کا خالق اور مالک وہی ہے، تو نسبت اللہ کی طرف ہوگی۔ اللہ ہی فرماتے ہیں کہ ولا یطعم، اس کا بڑا احسان ہے کہ وہ انسان کو اس لیے نہیں کھلاتا کہ وہ خود بھی کھاتا ہے یا یہ کہ اس کو بھی کھلانے والا کوئی موجود ہے، تو اس لیے اللہ کھلاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں کھاتا بھی نہیں، میں پیتا بھی نہیں، لیکن پھر بھی سب کو کھلاتا پلاتا ہوں، تو پھر بھی اس کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ یہ اللہ اپنی الوہیت کے اس بات کے لیے آیات نازل فرما رہے ہیں۔